اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے انبیاء میں ایک بڑا اور خوبصورت نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کے یہ وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہیں میرے رب نے اپنا خلیل بنا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جتنے بڑے اللہ کے مقرب نبیوں میں ہیں، آپ پر آزمائشیں بھی اس قدر زیادہ سخت اتاری گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورے اترتے نظر آئے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مبارک دور تھا، اس دور میں دنیا پر حکومت کرنے والا شخص ایک ظالم جابر حکمران نمرود تھا۔ یہ شخص اتنا بڑا ظالم اور جابر تھا کہ اس نے خدا ہونے کا بھی اعلان کر رکھا تھا۔ ہر طرف کفر ظلم کے اندھیرے تھے۔ جب اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے اس دور میں اپنی توحید کا اعلان کرنے کے لیے اپنے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے بچپن سے ہی کلمہ حق کی صدا کو بلند کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال یا 9 برس کی تھی جب آپ نے کلمہ حق کا اعلان اپنے گھر سے کیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر ہے، جو اس وقت کے ظالم حکمران کا وزیر تھا اور بہت بڑا بت پرست تھا، اور نمرود کی شکل کے بت بنا کر بیچنا اس کا کاروبار تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے ہی تبلیغ کا آغاز کیا اور اس سے اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف بلایا، لیکن وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو نہ سمجھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید کے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے اندر بیان فرما رکھا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بار بار اپنے چچا آزر کو یہ بات سمجھائی کہ کس کو تم خدا مان کے بیٹھے ہو، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تم اپنی ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی اپنے مشن کو جاری رکھا۔ قوم ایک بہت بڑا میلہ سال کے اندر منعقد کیا کرتی تھی، جس میں وہ جنگلوں میں چلے جاتے اور 3 دن وہاں میلہ منعقد کرتے، جہاں فحشی عریانی کے بازار گرم ہوتے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانے کو کہا گیا تو اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری طبیعت ناساز ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ دراصل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ وہاں چلا جاؤں، اور اگر میں بھی وہاں چلا گیا تو پھر اللہ کی توحید کا اعلان یہاں کون کرے گا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہ گئے اور وہ لوگ 3 دن کے لیے اپنے اس رسم و رواج کے مطابق میلے میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے، جہاں بڑے بڑے بت نصب کیے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور جب کہیں جاتے تب بھی بت خانے سے ہو کے جاتے، اور جب واپس آتے تو سیدھا بت خانے میں ہی آتے، جبکہ ہمیں ہمارے اسلام نے جو خوبصورت طریقہ دیا ہے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر پہ تشریف لے جایا کرتے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مسجد سے ہو کر جاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اللہ کے گھر مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ یہی دین
اسلام ہے، اور دین اسلام ہمیں اسی کا ہی درس دیتا ہے کہ آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو تب بھی مسجد سے 2 رکعت پڑھ کے جاگے، اور جب واپس پلٹیں تو تب بھی مسجد میں آ کر 2 رکعت ادا کریں۔ تو جب قوم میلے ٹھیلے میں چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں آ گئے، جہاں بڑے بڑے بت نصب تھے۔